کہانی کا آغاز اسی منحوس اور طوفانی رات سے ہوتا ہے جب آسمان سے برسنے والی بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور میں جنگل کے اس ویران راستے سے گزر رہی تھی جہاں دن کے اجالے میں بھی مردوں کا کلیجہ پانی ہو جاتا ہے۔ میرے قدموں کے نیچے سوکھے پتوں کی چرچراہٹ بھی مجھے اپنے دل کی دھڑکن کی طرح سنائی دے رہی تھی اور ہوا کی سائیں سائیں کسی آسیبی مخلوق کے رونے جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ میں زینب گاؤں کی دایا تھی اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مجھے اس وقت دوسرے گاؤں سے واپس آنا پڑا تھا کیونکہ اکرم کی بیماری اور گھر کی بدحالی نے مجھے نڈر بنا دیا تھا۔ مگر آج کی رات کچھ اور ہی معاملہ تھا۔ اچانک میرے کانوں میں ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز پڑی جو اس طوفانی رات میں بجلی کی کڑک سے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ میں ٹھٹک کر رک گئی کیونکہ اس گھنے جنگل میں جہاں انسان کا گزر مشکل تھا وہاں ایک بچے کا ہونا ناممکنات میں سے تھا۔ میرے دل نے چاہا کہ میں کانوں پر ہاتھ رکھ کر بھاگ جاؤں مگر ممتا کے جذبے نے میرے قدم جکڑ لیے اور میں اس آواز کی سمت بڑھنے لگی جو ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے سے آ رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے خون کو منجمد کر دیا کیونکہ ایک انتہائی خوبصورت عورت جس کا حسن انسانی آنکھ کو خیرہ کر دینے والا تھا وہ درخت کی جڑ میں نیم مردہ حالت میں پڑی تھی اور اس کے پہلو میں ایک نوزائیدہ بچہ پڑا بلک رہا تھا۔ اس عورت کی آنکھیں عام انسانوں جیسی نہیں تھیں بلکہ ان میں نیلی روشنی تیر رہی تھی اور اس کے جسم سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی جو بارش کی بو پر حاوی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے قریب جا کر پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو اور اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی نگاہوں میں ایسی التجا تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھاما تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے برف کی سل کو چھو لیا ہو۔ اس کے ہونٹ ہلے اور بہت مدھم آواز میں اس نے کہا کہ اسے چھپ کر پالنا، یہ امانت ہے 20 سال تک۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نہ کہہ سکی اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ میں ابھی اس کی موت پر افسوس بھی نہ کر پائی تھی کہ ایک ایسا ہولناک منظر میرے سامنے آیا جس نے میری چیخ نکال دی۔ اس عورت کا جسم میرے دیکھتے ہی دیکھتے مٹی کے ڈھیلے کی طرح بھربھرا ہو کر زمین میں دھنسنے لگا اور چند ہی لمحوں میں وہاں سوائے اس روتے بچے کے اور کچھ باقی نہ رہا۔ زمین اس طرح ہموار ہو گئی جیسے وہاں کبھی کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے بچے کو اٹھا لیا اور اپنی چادر میں چھپا لیا کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اور یہ بچہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ گھر کا راستہ میں نے کیسے کاٹا یہ میں ہی جانتی ہوں کیونکہ مجھے ہر درخت کے پیچھے سے کسی کے جھانکنے کا گمان ہو رہا تھا اور وہ بچہ میری گود میں اس طرح خاموش ہو گیا تھا جیسے وہ صدیوں کا جاگا ہوا ہو۔ جب میں اپنے کچے مکان پر پہنچی تو اکرم جاگ رہا تھا اور چھت سے ٹپکنے والے پانی کو برتنوں میں جمع کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ مجھے خالی ہاتھ اور گود میں ایک انجانے بچے کے ساتھ دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ وہ برس پڑا کہ یہ کس کی بلا اٹھا لائی ہو؟ زینب ہمارے پاس تو اپنے پیٹ بھرنے کے لالے پڑے ہیں اور تم ایک اور مصیبت لے آئیں۔ اکرم کی آواز میں بھوک اور افلاس کا غصہ تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا مگر میں اس بچے کو وہاں جنگل میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے اکرم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کی دین ہے اور شاید اس کے نصیب کا رزق بھی ہمارے گھر آ جائے مگر اکرم نے غصے سے بچے کو میری گود سے چھیننا چاہا تاکہ وہ اسے باہر پھینک سکے۔ اس لمحے ایک معجزہ ہوا جس نے ہم دونوں میاں بیوی کو پتھر کا بنا دیا۔ جو ہی اکرم کا ہاتھ اس بچے کے وجود سے چھوا تو اچانک چھت سے ٹپکتا ہوا پانی بند ہو گیا اور باہر جو طوفان برپا تھا اس کا شور بھی کم ہو گیا۔ ہم دونوں نے حیرت سے اوپر دیکھا جہاں سے ابھی موسلا دھار بارش کا پانی ہمارے بستروں کو بھگو رہا تھا وہاں اب خشک مٹی تھی۔ اکرم نے حیرت سے مجھے اور پھر اس بچے کو دیکھا جو اب اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے اکرم کو گھور رہا تھا۔ اکرم لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے باورچی خانے کی طرف گیا جہاں آٹے کا کنستر مہینوں سے خالی پڑا تھا۔ اس کی چیخ نما آواز آئی، زینب ادھر آؤ! اور جب میں وہاں گئی تو دیکھا کہ وہ خالی کنستر آٹے سے بھرا ہوا تھا اور گھی کا ڈبہ بھی لبریز تھا۔ اکرم کی آنکھوں میں جو غصہ تھا وہ اب لالچ اور حیرت میں بدل چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، زینب یہ بچہ تو بھاگ والا ہے، یہ تو ہمارے لیے سونا لے کر آیا ہے۔ اور اس رات ہم نے اس بچے کا نام زاویار رکھا جس کا مطلب تو مجھے نہیں معلوم تھا مگر اس کے آنے سے ہماری تقدیر کے زاویے ضرور بدل گئے تھے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور زاویار ہمارے گھر میں پلنے لگا مگر وہ دوسرے بچوں جیسا نہیں تھا۔ اس کے بڑھنے کی رفتار بھی عجیب تھی اور اس کی عادتیں بھی پراسرار تھیں۔ وہ بہت کم روتا تھا اور جب بھی روتا تو گھر کی دیواریں لرزنے لگتی۔ مجھے اکثر راتوں کو محسوس ہوتا کہ زاویار اپنی چارپائی پر نہیں ہے اور جب میں ہڑبڑا کر اٹھتی تو وہ اندھیرے میں کمرے کے کسی کونے میں بیٹھا کسی اندیکھی مخلوق سے باتیں کر رہا ہوتا۔ میں نے کئی بار اکرم سے اس بات کا ذکر کیا
مگر دولت کی ریل پیل نے اکرم کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ ہمارے کچے مکان کی جگہ اب ایک پکی حویلی نے لے لی تھی، اور ہمارے کھیت جو کبھی بنجر تھے اب سونا اگل رہے تھے۔ اکرم گاؤں کا چودھری بن چکا تھا، اور یہ سب زاویار کے قدموں کی برکت تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اکرم نے کوئی خزانہ ڈھونڈ لیا ہے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمارا خزانہ وہ بچہ ہے جس کی اصل حقیقت سے خود ہم بھی انجان تھے۔ زاویار کے جسم میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر میں بھی اس کا ماتھا برف کی طرح ٹھنڈا رہتا تھا، اور اگر کبھی غلطی سے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھو جاتا تو میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ جاتی تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی گہری تھیں کہ ان میں جھانکنے والا راستہ بھول جائے۔ وہ اکثر گھنٹوں آسمان کی طرف دیکھتا رہتا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر اللہ نے مجھے میری اپنی اولاد سے نوازا اور نور میری گود میں آئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں زاویار نور سے حسد نہ کرے یا اسے نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ وہ انسانی فطرت سے عاری معلوم ہوتا تھا، مگر میرا یہ ڈر بے بنیاد ثابت ہوا۔ جس دن نور پیدا ہوئی، زاویار پہلی بار مسکرایا تھا، اور اس کی وہ مسکراہٹ دیکھ کر میرے دل کا سارا خوف دور ہو گیا تھا۔ نور کے لیے زاویار صرف بھائی نہیں بلکہ ایک سایہ تھا۔ وہ ہر وقت نور کے آس پاس رہتا، اور اگر نور کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی تو زاویار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے ایک بار نور صحن میں کھیل رہی تھی اور ایک زہریلا سانپ اس کی طرف بڑھا تھا۔ میں نے چیخنا چاہا مگر آواز میرے حلق میں اٹک گئی، لیکن اس سے پہلے کہ سانپ نور کو ڈستا، زاویار نے اسے اپنی نظروں سے گھورا اور وہ سانپ وہیں راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ یہ منظر صرف میں نے دیکھا تھا، اور اس دن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ زاویار کے اندر کوئی نوری یا ناری مخلوق چھپی بیٹھی ہے۔ میں نے زاویار سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیسے کیا؟ تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا، ماں میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ خود ہی جل گیا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اور جب مجھے ماں کہہ کر پکارتا تھا تو میرا دل بھر آتا تھا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ میرا خون نہیں ہے۔ زاویار اب 19 سال کا ہو چکا تھا، اور اس کا حسن پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اس کا قد کاٹ کسی شاہی شہزادے جیسا تھا، اور اس کی شخصیت میں ایسا رعب تھا کہ گاؤں کے بڑے بڑے بدماش بھی اس کے سامنے نظریں اٹھا کر بات نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ گاؤں میں چیمیں گویاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ چودھری اکرم کا بیٹا انسان نہیں ہے، کیونکہ کسی نے اسے رات کو جنگل میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا، تو کسی نے اسے بھاری پتھروں کو تنکے کی طرح اٹھاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان باتوں کا اثر اکرم پر بھی ہو رہا تھا، مگر اس کا خوف زاویار کے لیے نہیں بلکہ اپنی دولت کے لیے تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں زاویار ہمیں چھوڑ کر نہ چلا جائے یا لوگ اسے ہم سے چھین نہ لیں۔ اکرم کا رویہ اب زاویار کے ساتھ بدلا بدلا سا تھا۔ وہ اس کی بہت زیادہ خوشامد کرنے لگا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح زاویار کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے باندھ لے۔ اسی لالچ میں اکرم نے ایک فیصلہ کیا جس نے ہماری ہستی بستی دنیا میں آگ لگا دی۔ اکرم کا ایک پرانا دوست تھا جس کی بیٹی رملہ بہت خوبصورت مگر انتہائی مغرور اور تیز ترار لڑکی تھی۔ اکرم نے فیصلہ کیا کہ وہ زاویار کی شادی رملہ سے کر دے گا، تاکہ زاویار شادی کے بندھن میں بندھ کر مزید ذمہ دار ہو جائے اور کہیں جا نہ سکے۔ میں نے اکرم کو بہت سمجھایا کہ زاویار ابھی شادی کے قابل نہیں ہے، اور وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ ہم کسی کی بیٹی کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتے۔ میں نے اکرم کو وہ رات یاد دلائی جب اس کی ماں نے کہا تھا کہ یہ 20 سال کی امانت ہے، اور اب وہ وقت قریب آ رہا تھا۔ مگر اکرم نے میری ایک نہ سنی اور کہا کہ زینب تم پاگل ہو گئی ہو، 20 سال گزر گئے ہیں اور اب وہ ہمارا ہی بیٹا ہے، اور یہ سب تمہارا وہم ہے کہ وہ کوئی جن یا بھوت ہے۔ وہ بس اللہ کا ایک ولی ہے جس کی دعاؤں سے ہم امیر ہوئے ہیں۔ اکرم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی اور رملہ کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ رملہ تو جیسے اسی انتظار میں تھی۔ وہ زاویار کی خوبصورتی اور ہماری دولت پر مرتی تھی، اس لیے وہاں سے فوراً ہاں ہو گئی۔ جب میں نے یہ بات زاویار کو بتائی تو اس کا رد عمل ایسا تھا جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں لے کر بولا، ماں میں شادی نہیں کر سکتا، آپ جانتی ہیں کہ میں کون ہوں۔ میں انسانوں کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑ سکتا، یہ رملہ کے لیے بھی خطرناک ہے اور میرے لیے بھی۔ اس کی آنکھوں میں نے پہلی بار خوف دیکھا تھا۔ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا میں مجبور ہوں، تیرا باپ نہیں مان رہا۔ تو اس نے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا، ماں میرا وقت قریب آ رہا ہے، میرے قبیلے والے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اگر میں نے شادی کی تو میرا انسانی خول کمزور پڑ جائے گا اور وہ مجھے تلاش کر لیں گے۔ میں اس کی یہ بات سمجھ نہ سکی، مگر میرے دل میں ایک ہول اٹھنے لگا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھیں، اور زاویار نے میری خاطر اور اکرم کی ضد کے آگے سر جھکا دیا تھا، مگر وہ دن بدن خاموش ہوتا چلا گیا۔ نور بھی اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ وہ بار بار پوچھتی کہ بھائی آپ خوش نہیں ہیں کیا؟
مگر زاویار اسے گلے لگا کر کہتا کہ گڑیا میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ مہندی والی رات زاویار کے ہاتھوں پر مہندی لگائی گئی تو میں نے دیکھا کہ مہندی کا رنگ سرخ ہونے کے بجائے کالا سیاہ ہو گیا۔ عورتیں باتیں بنانے لگی تھیں کہ یہ کیسا بدشگون ہے، مگر میں نے جلدی سے بات بدل دی اور کہا کہ یہ مہندی ہی خراب تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ زاویار کا خون اس مہندی کو قبول نہیں کر پا رہا۔ جس رات بارات جانی تھی اس رات حویلی کے اوپر کالی گھٹائیں چھا گئیں اور ایسی تیز ہوائیں چلنے لگیں جیسے طوفان آنے والا ہو۔ گاؤں والے کہہ رہے تھے کہ یہ شادی منحوس ہے، مگر اکرم اپنی دولت کے نشے میں سب کچھ نظر انداز کر رہا تھا۔ رملہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اسے خبر بھی نہیں تھی کہ وہ کس آگ کے دریا میں کودنے جا رہی ہے۔ زاویار شیروانی پہنے ہوئے تھا اور اس کا چہرہ ایسا تمتمایا ہوا تھا جیسے اندر کوئی لاوا پک رہا ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے سرخ ڈورے تیرتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے اس کے قریب جا کر سرگوشی کی کہ بیٹا سب خیر تو ہے نا؟ تو اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، ماں آج کی رات بہت بھاری ہے، دعا کرنا کہ میرا ضبط نہ ٹوٹے ورنہ یہاں کچھ نہیں بچے گا۔ اس کے لہجے کی سرد مہری نے میرے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ رخصت ہو کر رملہ حویلی آ گئی اور اسے سجے سجائے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اکرم بہت خوش تھا کہ اس نے زاویار کو باندھ دیا ہے، مگر مجھے باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے کسی انہونی کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ میں نے نور کو سلا دیا تھا اور خود جائے نماز پر بیٹھ کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میری اس امانت کی حفاظت کرنا۔ اچانک زاویار کے کمرے سے رملہ کی ایک دل خراش چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز زوردار طریقے سے آئی۔ میں اور اکرم بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف گئے۔ دروازہ اندر سے بند تھا اور اندر سے رملہ کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے وہ شدید خوف زدہ ہو۔ اکرم نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی کہ زاویار دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے؟ مگر اندر سے زاویار کی کوئی آواز نہیں آئی، البتہ ایک ایسی غراہٹ سنائی دی جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ آواز شیر کی دھاڑ سے مشابہ تھی، مگر اس میں درد اور کرب بھی شامل تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا کہ کہیں زاویار نے رملہ کو مار نہ دیا ہو۔ ہم نے بڑی مشکل سے دروازہ توڑا اور اندر کا منظر دیکھ کر اکرم کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی اور میری زبان گنگ ہو گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر زاویار کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور ان کی روشنی میں ہمیں نظر آیا کہ رملہ کمرے کے کونے میں بیٹھی دبکی ہوئی کانپ رہی تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ زاویار کے جسم سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ وہ زمین سے 2 فٹ اوپر ہوا میں معلق تھا۔ کمرے کا فرنیچر الٹ پلٹ ہو چکا تھا اور دیواروں پر عجیب و غریب خراشیں تھیں جیسے کسی درندے نے پنجے مارے ہوں۔ زاویار ہمیں دیکھ کر چلایا، باہر نکل جاؤ یہاں سے ورنہ تم سب مارے جاؤ گے، وہ آ گئے ہیں۔ اس کی آواز میں اب میری ممتا کی مٹھاس نہیں تھی بلکہ ایک ایسی ہیبت تھی جس نے میرے قدم روک دیے۔ رملہ نے ہماری طرف بھاگنا چاہا تو ایک نادیدہ طاقت نے اسے اٹھا کر واپس بستر پر پٹخ دیا۔ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھنا چاہا اور پکارا، زاویار میرے بچے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو زاویار نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے تڑپ کر کہا، ماں میں نے منع کیا تھا نا میری شادی مت کرو، اب میرا حصار ٹوٹ گیا ہے اور وہ مجھے لینے آ گئے ہیں۔ اسی وقت حویلی کی کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں اور باہر سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے ہزاروں لوگ ایک ساتھ نوحہ پڑھ رہے ہوں۔ اکرم جو ابھی تک سکتے میں تھا اب ہوش میں آیا اور رملہ کو بچانے کے لیے آگے لپکا، مگر زاویار نے ہاتھ کے ایک اشارے سے اسے دور پھینک دیا۔ اکرم دیوار سے ٹکرا کر درد سے کراہ رہا تھا اور میں اپنی جگہ پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی، کیونکہ میرے سامنے میرا بیٹا زاویار نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق کھڑی تھی۔ اس کے جسم سے نکلنے والے سیاہ دھوئیں نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اس کی آنکھوں کی سرخ روشنی اندھیرے میں 2 دہکتے ہوئے کوئلوں کی طرح چمک رہی تھی۔ رملہ بستر پر دبکی ہوئی تھی اور اس کا سانس خوف کی وجہ سے اکھڑ رہا تھا۔ اچانک زاویار کے حلق سے ایک ایسی بھاری اور گونجدار آواز نکلی جس سے کمرے کی کھڑکیاں تھر تھر کانپنے لگیں۔ اس نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میری برداشت ختم ہو جائے۔ اس کی آواز میں اتنا جلال تھا کہ میں نے اپنی ممتا کو ایک لمحے کے لیے دبا دیا اور اکرم کو سہارا دے کر اٹھایا جو خوف اور چوٹ کی وجہ سے لڑکھڑا رہا تھا۔ ہم رملہ کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لائے۔ جو ہی ہم دہلیز پار کر کے برآمدے میں آئے، پیچھے سے دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ پوری حویلی کی بنیادیں ہل گئیں اور پھر اندر سے کنڈی لگنے کی آوازیں آئیں، حالانکہ اندر زاویار کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس رات ہم میں سے کوئی بھی نہیں سو سکا۔ رملہ کو تیز بخار ہو گیا تھا اور وہ ہذیانی کیفیت میں بڑبڑا رہی تھی کہ وہاں کوئی اور بھی ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔
میں ساری رات جائے نماز پر بیٹھی رہی اور اکرم بندوق گود میں رکھے صحن کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، جہاں ہوائیں چل رہی تھیں مگر درختوں کے پتے ساکت تھے، جو اس بات کی علامت تھی کہ حویلی کا ماحول اب انسانوں کے بس میں نہیں رہا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو اس کی روشنی میں وہ چمک نہیں تھی جو عام دنوں میں ہوتی ہے، بلکہ ایک زردی مائل اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ حویلی کے در و دیوار جو کل تک خوشیوں کے گہوارے تھے، اب وہاں ایک عجیب سی ویرانی ناچ رہی تھی۔ نوکروں نے ڈر کے مارے حویلی کے اندر آنے سے انکار کر دیا تھا، اور گاؤں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ چودھری کی حویلی پر آصف کا سایہ ہو گیا ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے زاویار کے کمرے کے پاس گئی اور دروازے پر کان لگایا تو اندر سے کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ساتھ ہی کسی عورت کے رونے کی مدھم آواز بھی تھی۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اندر زاویار اکیلا ہے، تو یہ عورت کی آواز کہاں سے آئی؟ میں نے کانپتی آواز میں پکارا، زاویار بیٹا دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر زاویار کی آواز آئی، جو اب پہلے سے زیادہ کمزور مگر بھاری تھی۔ اس نے کہا، ماں مت آؤ میرے پاس، میں اب وہ نہیں رہا جسے تم جانتی تھی۔ میرے جسم کا گوشت پوست پگھل رہا ہے اور میرا اصلی روپ باہر آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے اس حال میں دیکھو۔ اس کی بات سن کر میں وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں نے اکرم کی بات نہ مانی ہوتی اور اس کی شادی نہ کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دن گزرتے گئے اور حویلی کا ماحول مزید خوفناک ہوتا گیا۔ رملہ اب اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب بھی وہ آنکھ بند کرتی ہے اسے وہی سرخ آنکھیں دکھائی دیتی ہیں اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نادیدہ ہاتھ اس کا گلا دبا رہا ہے۔ ایک رات رملہ چیختی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور بولی، اماں جی خدا کے لیے مجھے بچا لیں، میں نے ابھی صحن میں ایک عورت کو دیکھا ہے جس کے پاؤں الٹے تھے اور وہ زاویار کے کمرے کے باہر کھڑی پہرا دے رہی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیا مگر میرے اپنے دل میں خوف کے سانپ لوٹ رہے تھے۔ ادھر اکرم کا حال بھی عجیب تھا۔ وہ ڈرا ہوا تو تھا مگر اس کی آنکھوں کی وہ لالچ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ روز صبح اٹھ کر اپنی تجوری دیکھتا اور جب اسے سونا اور پیسے وہیں ملتے تو اسے تسلی ہو جاتی۔ وہ مجھ سے کہتا، زینب یہ بس کچھ دنوں کی بات ہے، زاویہ ٹھیک ہو جائے گا، ہم کسی بڑے عامل کو بلا لیں گے۔ مگر وہ اس سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم کس تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ زاویہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ میں روز اس کے دروازے کے باہر کھانا رکھاتی تھی مگر شام کو وہ کھانا ویسا ہی ملتا تھا، البتہ برتنوں پر کچھ عجیب سے نشانات ہوتے جیسے کسی جانور نے اسے سونگا ہو۔ چوتھے روز نور میرے پاس آئی اور بولی، ماں مجھے بھائی کے پاس جانا ہے، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں نے اسے منع کیا کہ بیٹا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، مگر نور نے ضد کی اور کہا کہ بھائی مجھے کچھ نہیں کہیں گے، مجھے یقین ہے۔ نور کی ضد کے آگے میں مجبور ہو گئی اور سوچا کہ شاید نور کی معصومیت زاویار کی تکلیف کو کم کر سکے۔ ہم دونوں زاویار کے کمرے کے باہر گئیں تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کمرے میں فرنیچر ٹوٹا ہوا تھا اور پردے پھٹے ہوئے لٹک رہے تھے۔ زاویار زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کے جسم پر جگہ جگہ نیلے نشانات تھے۔ اس کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی اور بال اتنے بڑھ گئے تھے کہ چہرہ چھپ چکا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اس کی انسانی شکل بگڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی جلد کھنچ رہی تھی اور آنکھیں بے نور ہو چکی تھی۔ اس نے غراہٹ کے انداز میں کہا، نور یہاں سے جاؤ۔ مگر نور ڈری نہیں، وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ جو ہی نور کا ننھا سا ہاتھ زاویار کے بالوں میں سے گزرا، زاویار کے جسم کا وہ تپتا ہوا درجہ حرارت کم ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کی وہ وحشیانہ سرخی مدھم پڑ گئی اور اس نے ایک انسانی سسکی لی۔ وہ نور کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ منظر اتنا دردناک تھا کہ میں بھی اپنے آنسو نہ روک سکی۔ یہ بہن بھائی کا پاکیزہ تعلق ہی تھا جس نے اس کے اندر کی انسانیت کو ابھی تک تھام رکھا تھا، ورنہ اس کے اندر کا جن تو سب کچھ بھسم کرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ زاویار نے نور کو خود سے الگ کیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، ماں اب بہت دیر ہو چکی ہے، میری مدت پوری ہونے والی ہے۔ پرسوں میری 20ویں سالگرہ ہے اور وہی میری آخری رات ہوگی اس گھر میں۔ وہ لوگ مجھے لینے آ رہے ہیں اور وہ اکیلے نہیں آئیں گے بلکہ اپنے ساتھ ایک جنگ لے کر آئیں گے۔ اس نے مجھے خبردار کیا کہ ماں رملہ کو سمجھاؤ کہ وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرے ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے جو ہم سب کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ میں زاویار کی یہ بات سن کر چونک گئی کیونکہ مجھے بھی رملہ کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔
پچھلے 2 دنوں سے وہ خاموش تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ ایک عجیب سی عیاری نے لے لی تھی۔ میں نے زاویار کو تسلی دی اور اسے وہیں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ اکرم کو جب میں نے زاویار کی وارننگ کے بارے میں بتایا تو اس نے ہنس کر ٹال دیا اور کہا کہ وہ لڑکا پاگل ہو گیا ہے، اسے باندھ کر رکھنا پڑے گا۔ اگلی رات حویلی میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی چھت پر کسی کے بھاری قدموں کی آواز آتی جیسے کوئی 2 ہیکل مخلوق چل رہی ہو، تو کبھی صحن میں لگے درختوں سے خون ٹپکنے لگتا۔ مویشی باڑے میں جانوروں نے اتنا شور مچایا کہ ہم سب باہر بھاگے اور دیکھا کہ ہماری سب سے قیمتی بھینس مردہ پڑی تھی اور ان کے جسم نیلے پڑ چکے تھے۔ یہ پہلا مالی نقصان تھا جس نے اکرم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور چلانے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میری دولت برباد ہو رہی ہے۔ اسی افراتفری میں میری نظر رملہ پر پڑی جو برآمدے کے ستون کے پیچھے چھپی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے دھیان دیا تو وہ کہہ رہی تھی، ہاں وہ قابو میں نہیں آ رہا، آپ بس جلدی آ جائیں، میں منہ مانگی قیمت دوں گی، بس اسے میرا غلام بنا دیں تاکہ یہ ساری دولت میری ہو جائے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زاویار کا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ رملہ اپنی جان اور لالچ بچانے کے لیے کسی عامل کو بلا رہی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس آگ سے کھیل رہی ہے۔ وہ ایک شاہی جن کو غلام بنانے کا سوچ رہی تھی جس کے قبیلے والے اس کی حفاظت کے لیے راستے میں تھے۔ میں نے جا کر رملہ سے فون چھیننا چاہا مگر وہ مجھے دھکا دے کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ حویلی کی فضا اب سانس لینے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ ہوا میں گندھک جیسی بو پھیل گئی تھی۔ زاویار کے کمرے سے اب مسلسل زنجیریں ہلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، حالانکہ ہم نے اسے کسی زنجیر سے نہیں باندھا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ وہ زنجیریں ہیں جو اس کی ماں نے اس پر ڈالی تھیں تاکہ وہ انسانی روپ میں رہے، اور اب وہ زنجیریں ٹوٹ رہی تھیں۔ میں نے اکرم کو بتایا کہ رملہ نے کسی عامل کو بلا لیا ہے تو اکرم بجائے غصہ کرنے کے خوش ہو گیا اور بولا، زینب شاید کوئی عامل ہی کوئی کمال کر دکھائے اور ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ اکرم کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ میں اکیلی اس جنگ میں کھڑی تھی۔ ایک طرف میرا جنزادہ بیٹا تھا جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، اور دوسری طرف لالچی انسان تھے جو اپنی قبر خود کھود رہے تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور کل زاویار کی 20ویں سالگرہ کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سورج طلوع تو ہوگا مگر اپنے ساتھ ایسی تباہی لائے گا جس کی داستانیں لوگ صدیوں تک سنائیں گے۔ اچانک باہر دروازے پر زوردار دستک ہوئی، ایسی دستک جو کسی مہمان کی نہیں بلکہ موت کے فرشتے کی لگ رہی تھی۔ رملہ بھاگتی ہوئی گئی اور دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک کالی چادر میں لپٹا ہوا پراسرار شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ہڈیوں کی مالا تھی۔ یہ وہی عامل تھا جسے رملہ نے ہماری بربادی کے لیے بلایا تھا، اور اس کے قدم رکھتے ہی حویلی کی بتی گل ہو گئی اور ایک ایسی گہری اور لرزہ خیز تاریکی نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا جو عام راتوں کا اندھیرا نہیں تھا، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے ہماری آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی ہو۔ زاویار کی وہ دلخراش چیخ ابھی فضا میں گونج ہی رہی تھی کہ عامل نے اپنی جیب سے ایک عجیب سی مشعل نکال کر جلائی جس کی روشنی زرد اور بیمار سی تھی، مگر اس سے اس کا چہرہ اور بھی بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بلے جیسی تھیں اور گلے میں پڑی ہڈیوں کی مالا ایک دوسرے سے ٹکرا کر خشک اور ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکنا چاہا اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا کے لیے میرے بیٹے پر رحم کرو، وہ بیمار ہے، اسے کسی دم درود کی نہیں بلکہ سکون کی ضرورت ہے۔ مگر رملہ نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ رملہ کی آنکھوں میں جنون تھا۔ اس نے اپنے گلے سے سونے کا ہار اتارا اور عامل کے قدموں میں پھینکتے ہوئے بولی، بابا جی یہ تو بس شروعات ہے، آپ بس اس بلا کو قابو کر دیں تاکہ یہ حویلی اور یہاں کا خزانہ میرا ہو جائے اور یہ زاویار میرے اشاروں پر ناچے۔ عامل نے ایک لالچی مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہار اٹھایا اور اپنے تھیلے میں ڈالتے ہوئے بولا، بیٹی تو فکر نہ کر، آج رات یا تو یہ تیرے قدموں میں ہوگا یا راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ اکرم بھی ایک کونے میں کھڑا کانپ رہا تھا مگر اس کی زبان پر تالے پڑے ہوئے تھے کیونکہ اس کا لالچ اسے کچھ بولنے نہیں دے رہا تھا۔ حالانکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیوی کو دھکے پڑ رہے ہیں اور اس کا بیٹا عذاب میں ہے۔ عامل نے صحن کے بیچوں بیچ کچھ عجیب سے نقش بنانے شروع کر دیے اور اپنے تھیلے سے کچھ پاؤڈر نکال کر ہوا میں اچھالا جس سے ایک دم نیلے رنگ کا شعلہ بھڑکا اور پورے صحن میں سڑے ہوئے گوشت کی بو پھیل گئی۔ اس بو سے میرا دم گھٹنے لگا اور مجھے ابکائیاں آنے لگی، مگر رملہ دیوانوں کی طرح وہیں کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ عامل نے اونچی آواز میں منتر پڑھنا شروع کیے تو حویلی کی بنیادیں ہلنے لگی اور زاویار کے کمرے کا دروازہ جو اندر سے بند تھا وہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر باہر گرا۔ ہم سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں
اور وہاں جو کچھ نظر آیا وہ کسی انسانی برداشت سے باہر تھا۔ زاویار دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا، مگر اب وہ خوبصورت نوجوان نہیں رہا تھا جسے میں نے پالا تھا۔ اس کا قد پہلے سے زیادہ نکل آیا تھا، اس کے کپڑے تار تار ہو چکے تھے، اس کے جسم کی جلد پر سرخ رنگ کے عجیب و غریب نشانات ابھر آئے تھے جو اندھیرے میں چمک رہے تھے، اور اس کی آنکھوں کی جگہ اب صرف 2 سیاہ گھڑے تھے جن میں آگ دہک رہی تھی۔ وہ چل نہیں رہا تھا بلکہ زمین سے کچھ انچ اوپر تیرتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہر قدم پر حویلی کا فرش چٹک رہا تھا، جیسے کوئی بہت بھاری چیز اس پر رکھی جا رہی ہو۔ رملہ اسے دیکھ کر چیخی اور عامل کے پیچھے چھپ گئی۔ عامل نے بلند آواز میں کچھ پڑھتے ہوئے مٹھی بھر راکھ زاویار کی طرف پھینک دی۔ جو ہی وہ راکھ زاویار کے جسم سے ٹکرائی، اس کے جسم سے دھواں نکلنے لگا اور اس نے درد سے بلبلاتے ہوئے ایک ایسی فلک شگاف چیخ ماری کہ صحن میں لگے ہوئے سارے بلب ٹوٹ کر بکھر گئے۔ مجھے لگا جیسے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں بھاگ کر زاویار کی طرف گئی تاکہ اسے بچا سکوں، مگر ایک نادیدہ دیوار نے مجھے اس کے قریب جانے سے روک دیا۔ زاویار نے تکلیف کے عالم میں گردن اٹھا کر عامل کی طرف دیکھا، اور اس کی آواز اب کسی ایک انسان کی نہیں بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سارے لوگ ایک ساتھ مل کر بول رہے ہوں۔ اس نے کہا، اے حقیر انسان، تو اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ میں نے تجھے خبردار کیا تھا کہ میرے معاملات میں دخل نہ دینا۔ میرا تعلق اس دنیا سے نہیں جہاں تم جیسے جادوگر اپنی دکانیں چمکاتے ہو۔ میں ایک شاہی خون ہوں اور آج تم نے میری حد پار کر دی ہے۔ عامل یہ سن کر کچھ ہچکچایا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا واسطہ کس طاقت سے پڑا ہے، مگر رملہ نے پیچھے سے اسے اکسایا کہ بابا جی رکے مت، یہ صرف ڈرا رہا ہے، آپ اپنا کام پورا کریں، میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گی۔ لالچ نے عامل کے خوف پر غلبہ پا لیا اور اس نے اپنے تھیلے سے ایک لمبی کیل اور ایک ہتھوڑا نکالا۔ اس نے ایک پتلا زمین پر رکھا اور زاویار کا نام لے کر اس پتلے کے سینے میں کیل ٹھونکنے لگا۔ ادھر عامل نے ہتھوڑا مارا اور ادھر زاویار کے سینے سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ وہ درد سے دوہرا ہو گیا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے تڑپ رہا تھا اور اس کا باپ خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ میں نے اکرم کے پیر پکڑ لیا اور گڑ گڑا کر کہا کہ اکرم، خدا کا خوف کرو، یہ ہمارا بیٹا ہے، چاہے یہ انسان ہے یا جن، مگر اس نے ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ آج تم اپنی دولت کے لیے اس کی جان لے رہے ہو؟ اکرم نے مجھے جھٹک دیا اور بولا، زینب چپ ہو جاؤ، اگر آج یہ قابو آ گیا تو ہماری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہو گئی۔ اس لمحے مجھے لگا کہ اصل میں انسان ہی سب سے بڑا شیطان ہے۔ زاویار کی تڑپ اب غصے میں بدل رہی تھی۔ اس کے جسم سے نکلنے والا خون زمین پر گرتے ہی آگ بن جاتا تھا۔ اچانک ہواؤں کا رخ بدلا اور حویلی کے باہر سے بہت بھاری گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ حویلی کے باہر ایک پورا لشکر جمع ہو رہا ہے۔ عامل کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، کیونکہ اب اسے بھی محسوس ہو گیا تھا کہ اس نے غلط دروازے پر دستک دے دی ہے۔ زاویار جو اب تک زمین پر پڑا تھا، اچانک ہوا میں سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم کے زخم خود بخود بھرنے لگے اور اس کا قد مزید بڑھنے لگا۔ اس نے ایک زوردار کہکہا لگایا جو اتنا بھیانک تھا کہ رملہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ زاویار نے عامل کی طرف اشارہ کیا اور بولا، تیرا وقت ختم ہوا جادوگر، تو نے ایک سوئے ہوئے طوفان کو چھیڑا ہے، اب دیکھ میرا انتقام۔ عامل نے گھبرا کر کچھ پڑھنا چاہا مگر اس کی آواز اس کے حلق میں ہی رہ گئی۔ زاویار نے ہاتھ کا ایک اشارہ کیا اور عامل ہوا میں ایسے اٹھ گیا جیسے وہ کوئی بے جان گڑیا ہو۔ وہ فضا میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی آنکھیں خوف سے باہر نکل آئی تھیں۔ زاویار نے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھورا اور عامل کا جسم ہوا میں ہی مڑنے توڑنے لگا۔ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی کڑکڑاتی آوازیں پورے صحن میں گونجنے لگیں اور رملہ خوف کے مارے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ عامل کی لاش ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دیوار سے ٹکرائی اور نیچے گر کر ساکت ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اکرم کی بھی چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگ کر کمرے کی طرف لپکا مگر دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ اب صحن میں صرف میں تھی اور میرا وہ بیٹا، جو اب بیٹا نہیں بلکہ قہر خداوندی بن چکا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں کی آگ کچھ لمحوں کے لیے مدھم ہوئی۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، ماں تم اندر جاؤ اور نور کو لے کر تہخانے میں چھپ جاؤ۔ میرے قبیلے والے آ پہنچے ہیں اور اب یہاں جنگ ہوگی، ایسی جنگ جو زمین اور آسمان نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ حویلی اب میدان جنگ بننے والی ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، زاویار میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تو اس نے درد بھرے لہجے میں کہا، میری ماں ضد مت کرو، میری طاقت اب میرے قابو میں نہیں رہی۔ اگر تم سامنے رہی تو شاید میں تمہیں بھی پہچان نہ سکوں
اور انجانے میں تمہیں نقصان پہنچا دوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل لرز گیا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے اندر کا جن اب پوری طرح حاوی ہو چکا ہے اور اس کی انسانیت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ میں نے بھاگ کر نور کو کمرے سے اٹھایا جو پہلے ہی جاگ چکی تھی اور ڈر کے مارے کونے میں چھپی بیٹھی تھی۔ میں اسے لے کر حویلی کے پرانے تہخانے کی طرف بھاگی جہاں ہم پرانا سامان رکھتے تھے۔ ہم ابھی تہخانے کی سیڑھیاں اتر ہی رہے تھے کہ حویلی کی چھت پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کوئی بہت بھاری چیز آسمان سے گری ہو۔ چھت کا پلستر ٹوٹ کر گرنے لگا اور پوری حویلی لرز اٹھی۔ باہر سے عجیب و غریب زبان میں نعرے لگنے کی آوازیں آ رہی تھیں جنہیں سمجھنا ناممکن تھا، مگر ان کے لہجے میں غضب اور خونخواری صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تہخانے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور نور کو سینے سے لگا کر اندھیرے میں بیٹھ گئی۔ اوپر سے مسلسل لڑنے بھڑنے اور چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کبھی کبھی زاویار کی دھاڑ سنائی دیتی اور اس کے جواب میں سینکڑوں چیخیں گونجتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اوپر قیامت برپا ہے۔ اکرم کی آواز بھی بیچ بیچ میں آتی تھی جو اب مدد کے لیے پکار رہا تھا، مگر اب کوئی اس کی مدد کو نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اپنی بوئی ہوئی فصل کاٹ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو شور سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ پھر سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آواز آنے لگی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ کیا زاویار جنگ جیت گیا ہے یا وہ لوگ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں؟ نور میرے سینے سے چپکی ہوئی تھی اور اس کا ننھا سا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور وہی جانی پہچانی مگر بدلی ہوئی آواز آئی، ماں دروازہ کھولو، میرا وقت پورا ہو گیا ہے، مجھے جانا ہے، بس آخری بار تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں اپنی جگہ جم گئی۔ زاویار کھڑا تھا مگر اب وہ انسانی شکل میں نہیں تھا۔ اس کا جسم نور سے بنا ہوا لگ رہا تھا اور اس کے پیچھے دو بڑے بڑے پر تھے جو تہخانے کی چھت سے لگ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال اور اداسی تھی۔ اس کے کپڑے خون سے لت پت تھے مگر یہ خون اس کا نہیں تھا۔ اس نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں وہی پرانی معصومیت تھی جس نے مجھے رلا دیا۔ اس نے کہا، ماں 20 سال کا وعدہ پورا ہوا۔ میں نے اس عامل کا اور ان دشمنوں کا خاتمہ کر دیا ہے جو تمہاری جان کے دشمن تھے، مگر اب میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ میرے اپنے لوگ مجھے لینے آ گئے ہیں اور مجھے اپنے تخت پر جانا ہے، مگر جانے سے پہلے میں اس حویلی کا حساب چکانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اوپر سے رملہ کی پاگلوں جیسی ہنسی کی آواز آئی۔ وہ شاید ہوش میں آ گئی تھی اور اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا۔ زاویار کا چہرہ پھر سے سخت ہو گیا۔ اس نے کہا، ماں جلدی نکلو یہاں سے، یہ حویلی اب گرنے والی ہے۔ میں تمہیں اور نور کو کسی محفوظ جگہ پہنچا کر ہی جاؤں گا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہمیں لے کر باہر صحن کی طرف بھاگا۔ صحن کا منظر تباہ کن تھا، ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں، مگر یہ لاشیں انسانوں کی نہیں تھیں بلکہ عجیب الخلقت مخلوقات کی تھیں جو دھیرے دھیرے دھواں بن کر اڑ رہی تھی۔ اکرم صحن کے بیچ میں بیٹھا مٹی کرید رہا تھا، شاید وہ اب بھی اپنا سونا ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ زاویار نے ہمیں حویلی کے بڑے گیٹ تک پہنچایا ہی تھا کہ اچانک زمین پھٹ گئی اور نیچے سے سرخ آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ یہ زاویار کے قبیلے کے وہ باغی جن تھے جو آخری حملہ کرنے کے لیے چھپے ہوئے تھے۔ زاویار نے ہمیں پیچھے دھکیلا اور خود ان شعلوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مڑ کر آخری بار ہمیں دیکھا اور چیخ کر کہا، بھاگو ماں، اور پھر وہ ان شعلوں میں کود گیا۔ ایک عظیم دھماکہ ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میری آنکھ کھولی تو میرے چاروں طرف دھوئیں کے سیاہ اور زہریلے بادل تھے جن میں سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ کانوں میں ایسی سائیں ہو رہی تھی جیسے میں کسی گہری سرنگ میں پڑی ہوں یا سمندر کی تہہ میں اتر گئی ہوں۔ میرے پورے جسم میں شدید درد تھا اور مجھے کچھ لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ میں زندہ ہوں یا مر چکی ہوں اور یہ دنیا ہے یا آخرت کا کوئی منظر۔ میرے پہلو میں نور بے ہوش پڑی تھی، اس کے چہرے پر خاک لگی تھی مگر اس کی سانسیں چل رہی تھیں جو اس قیامت کے منظر میں میرے لیے زندگی کی واحد امید تھی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو میرا دل منہ کو آ گیا، کیونکہ ہمارے سامنے وہ عالی شان حویلی جو کل تک ہمارے فخر اور غرور کی علامت تھی اب ایک عبرتناک کھنڈر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جگہ جگہ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے جو عام آگ نہیں تھی بلکہ ان کا رنگ نیلا اور سبز تھا۔ دیواریں ایسے ٹیڑھی ہو چکی تھیں جیسے کسی دیو ہیکل ہاتھ نے انہیں مروڑ دیا ہو۔ مجھے اچانک وہ دھماکہ یاد آیا اور زاویار کا خیال بجلی بن کر میرے دماغ میں کوندا۔ میں نے دیوانہ وار چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر میری نظر صحن کے اس حصے پر پڑی جہاں زمین بری طرح پھٹ چکی تھی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا، کیونکہ میرا بیٹا زاویار آگ کے ایک بڑے الاؤ کے بیچوں بیچ کھڑا تھا اور اس کے گرد درجنوں سیاہ اور خوفناک سائے منڈلا رہے تھے۔
جو بھیڑیوں کی طرح اس پر مسلسل حملے کر رہے تھے۔ یہ وہ باغی جن تھے جو برسوں سے اس طاق میں تھے اور آج زاویار کا انسانی خول ٹوٹتے ہی اس کی جان لینے آ پہنچے تھے۔ زاویار کا جسم زخموں سے چور تھا اور اس کے بازوؤں سے نیلے رنگ کا چمکتا ہوا خون بہہ رہا تھا، مگر وہ کسی مضبوط چٹان کی طرح ڈٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے نکلنے والی شعاعیں ان سایوں کو جہاں چھوتیں وہیں وہ راکھ بن جاتے۔ اس کی دھاڑ سے زمین ہل رہی تھی اور وہ اکیلا اس پورے لشکر کا مقابلہ کر رہا تھا۔ میں نے چیخ کر اسے پکارا، زاویار! میری آواز دھوئے اور آگ کے شور میں دب گئی، مگر شاید خون کی پکار تھی یا ممتا کا اثر کہ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ اب انسانی نہیں رہا تھا، بلکہ ایک انتہائی پرجلال اور ہیبت ناک مخلوق کا روپ دھار چکا تھا، جس کی پیشانی پر ایک عجیب سا نور تھا اور آنکھوں میں سورج جیسی تپش جو دشمنوں کو جلا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے سختی سے روکا کہ میں آگے نہ آؤں، کیونکہ وہاں کی حرارت کسی انسان کی برداشت سے باہر تھی۔ اسی لمحے آسمان کا سینہ ایک زوردار کڑاکے کے ساتھ چاک ہوا اور اوپر سے ایک انتہائی تیز سفید روشنی زمین پر اتری، جس نے رات کے اندھیرے کو دن میں بدل دیا۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ آسمان سے کچھ انتہائی قد آور اور نورانی مخلوقات نیچے اتر رہی تھیں، جن کے ہاتھوں میں بجلی کی تلواریں تھیں۔ یہ زاویار کے قبیلے کے شاہی محافظ تھے، جو آخر کار اپنے گمشدہ شہزادے کو بچانے پہنچ گئے تھے۔ ان کے آتے ہی جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ انہوں نے لمحوں میں ان سیاہ سایوں کو جکڑ لیا اور فضا میں ایک عجیب سی فتح کی گونج سنائی دی۔ باغی جنوں کی چیخیں آسمان کو ہلا رہی تھیں، لیکن حویلی کی بنیادیں اس جادوئی جنگ کی تاب نہیں لا سکی تھی۔ وہ اب گرنے کے قریب تھی۔ ہر طرف سے پتھر گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور زمین شک ہو رہی تھی۔ زاویار نے ان نورانی مخلوقات کو کچھ اشارہ کیا اور پھر تیزی سے ہماری طرف لپکا، کیونکہ ہم ابھی تک گیٹ کے پاس ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے تھے اور ہمارے سر کے اوپر والا دیو ہیکل مرکزی ستون بنیادوں سے اکھڑ کر ٹوٹنے والا تھا۔ اگر وہ ستون گر جاتا تو میں اور نور ہمیشہ کے لیے اس ملبے تلے دفن ہو جاتے۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر میں نے نور کو اپنی آغوش میں چھپا لیا اور آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، مگر اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ بھاری بھرکم ستون ہمارے اوپر گرنے کے بجائے ہوا میں ہی رک گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ یہ منظر میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ زاویار نے اپنے ایک کندھے پر اس گرتے ہوئے منو وزنی ستون کو روک رکھا تھا اور اس کے پاؤں بوجھ کی وجہ سے زمین میں گھٹنوں تک دھس گئے تھے۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئی تھیں، اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل رہی تھی، مگر اس نے اس موت کے پہاڑ کو ہم تک پہنچنے نہیں دیا تھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا مگر اس کا ارادہ اٹل تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہ آگ نہیں تھی جو دشمنوں کے لیے تھی، بلکہ وہی پرانی محبت اور معصومیت لوٹ آئی تھی جو بچپن میں ہوا کرتی تھی جب وہ میری انگلی پکڑ کر چلتا تھا۔ اس نے ٹوٹے اور بھاری لہجے میں کہا، ماں جلدی نکلو، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اسے زیادہ دیر تک نہیں روک پاؤں گا، میری طاقت جواب دے رہی ہے۔ جاؤ ماں، اپنی اور نور کی جان بچاؤ، ورنہ میری یہ قربانی ضائع جائے گی۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو اس حال میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہمیں بچایا تھا؟ مگر زاویار نے غصے اور التجا سے دوبارہ کہا، ماں اگر تم زندہ رہو گی تو میں زندہ رہوں گا، خدا کے لیے جاؤ۔ میں نے روتے ہوئے بے ہوش نور کو اٹھایا اور اس راستے سے باہر بھاگی جو زاویار نے اپنی طاقت سے ہمارے لیے بنایا تھا۔ میرے پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے اور پتھر ٹکرا رہے تھے، مگر میں بھاگتی رہی۔ جو ہی ہم حویلی کی حدود سے باہر نکلے اور ذرا فاصلے پر پہنچے، پیچھے سے ایک ایسا کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا کہ زمین زلزلے کی طرح لرز اٹھی اور ہم گر پڑے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ستون اور پوری حویلی دھماکے کے ساتھ زمین بوس ہو رہی تھی اور ملبے کے بادل آسمان کو چھو رہے تھے۔ اس دھول اور مٹی کے طوفان میں مجھے زاویار کا ہیولا نظر آیا جو اب دھیرے دھیرے دھندلا رہا تھا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ ہلایا جیسے آخری الوداع کہہ رہا ہو، اور پھر وہ نورانی مخلوقات اسے اپنے حصار میں لے کر روشنی کی ایک لکیر بن کر آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ میرا بیٹا، میری 20 سال کی کمائی، میری گود کا پالا ہوا وہ جنزادہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں واپس چلا گیا تھا، مگر جاتے جاتے اس نے اپنے دودھ کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ انسان نہ ہو کر بھی اس اشرف المخلوقات سے بہتر تھا۔ جب دھول چھٹی اور صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا تو وہاں کا منظر دیکھ کر گاؤں والوں کی عقلیں دنگ رہ گئیں۔ وہ عالی شان حویلی اب مٹی اور راکھ کا ایک ڈھیر بن چکی تھی۔ نہ کوئی دیوار سلامت تھی اور نہ کوئی چھت، بس ایک ویرانی تھی جو منہ چڑھا رہی تھی،
اور سب سے حیرت انگیز اور عبرتناک منظر وہ تھا جو ہم نے حویلی کے کھنڈرات میں دیکھا۔ اکرم پاگلوں کی طرح اس ملبے کے اوپر بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کریت رہا تھا۔ وہ جس سونے اور دولت پر ناز کرتا تھا وہ سب کچھ زاویار کے جاتے ہی واپس مٹی بن چکا تھا، کیونکہ وہ دولت زاویار کی برکت سے تھی۔ وہ تجوری جس میں اس نے نوٹوں کی گڈیاں اور سونے کے بسکٹ رکھے تھے وہ اب ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے اندر صرف سوکھی مٹی کے ڈھیلے اور کالی راکھ پڑی تھی۔ زاویار کی موجودگی کی وجہ سے جو برکت اور دولت آئی تھی وہ اس کے سائے کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی تھی۔ اکرم مٹھی میں مٹی بھرتا اور اسے ہوا میں اچھال کر دیوانہ وار ہنستا اور پھر روتا کہ میرا سونا کہاں گیا، میری دولت کہاں گئی۔ اس کا ذہنی توازن مکمل طور پر بگڑ چکا تھا۔ وہ بار بار مٹی کو چاٹتا کہ شاید اس میں سونے کا ذائقہ ہو، مگر وہاں صرف بربادی کا ذائقہ تھا۔ رملہ کا انجام اس سے بھی برا ہوا۔ وہ زندہ تو بچ گئی تھی مگر اس کی یادداشت جا چکی تھی اور وہ صدمے سے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ گاؤں کی گلیوں میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے گھومتی رہتی اور ہر گزرنے والے سے پوچھتی کہ کیا تم نے میری بارات دیکھی ہے؟ میرا دلہا آنے والا ہے، میں رانی بننے والی ہوں۔ وہ اسی وہم میں جی رہی تھی اور گاؤں کے بچے اسے پتھر مارتے تھے جو اس کے لالچ کا بدلہ تھا۔ حویلی کے گرنے کے بعد میں اور نور بے گھر ہو چکے تھے، کیونکہ ہماری ساری جمع پونجی تو مٹی ہو چکی تھی۔ ہم نے گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا کچا مکان کرائے پر لیا اور محنت مزدوری کر کے پیٹ پالنے لگے۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ وہ شان و شوکت، وہ گاڑیاں، وہ نوکر چاکر، سب خواب و خیال ہو گیا تھا۔ ہم 2 وقت کی روٹی کو بھی ترستے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس غربت میں بھی ایک ایسا سکون تھا جو اس محل میں نہیں تھا۔ مجھے اب راتوں کو ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا بیٹا اب اپنے اصلی گھر میں محفوظ ہے اور اب اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ لوگ ہمیں تانے دیتے تھے کہ دیکھو یہ وہی چودرانی ہے جو زمین پر پاؤں نہیں رکھتی تھی، آج مٹی میں رل گئی ہے۔ اکرم کبھی کبھی ہمارے گھر کے باہر آ جاتا اور دروازے پر سر رگڑتا، مگر اب اس کی آنکھوں میں پہچان نہیں تھی۔ وہ بس بھوک مٹانے آتا تھا۔ میں اسے روٹی کا ٹکڑا دے دیتی جسے وہ جانوروں کی طرح کھاتا اور چلا جاتا۔ قدرت کا انتقام ایسا ہی ہوتا ہے، جب انسان ناشکرا ہو جائے اور اللہ کی امانت میں خیانت کرے تو نعمتیں اسی طرح چھن جاتی ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ زاویار چلا گیا تھا مگر اس کا وعدہ اور اس کا تعلق ابھی باقی تھا۔ نور اب بڑی ہو رہی تھی اور وہ اکثر اداس رہتی تھی۔ اسے اپنا بھائی بہت یاد آتا تھا۔ وہ گھنٹوں آسمان کی طرف دیکھتی رہتی، لیکن جلد ہی ہمیں احساس ہوا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ جب بھی نور گھر سے باہر نکلتی یا اسے کوئی تکلیف پہنچنے والی ہوتی تو ایک اندیکھی طاقت اس کی حفاظت کے لیے فوراً موجود ہوتی۔ ایک بار گاؤں کے کچھ اوباش لڑکوں نے راستے میں نور کو اکیلا دیکھ کر تنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں دور کھڑی دیکھ رہی تھی اور میری جان نکل گئی تھی کہ میں کیسے بچاؤں اپنی بچی کو، مگر اس سے پہلے کہ وہ لڑکے نور کے قریب آتے اچانک ہوا کا ایک تیز بگولا اٹھا۔ حالانکہ موسم صاف تھا، اس بگولے نے ان لڑکوں کو اٹھا کر دور کھیتوں میں تنکوں کی طرح پٹخ دیا۔ وہ لڑکے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے اور وہاں کی فضا میں وہی جانی پہچانی خوشبو پھیل گئی جو بچپن میں زاویار کے جسم سے آتی تھی۔ نور نے مسکرا کر ہوا میں دیکھا اور سرگوشی کی، شکریہ بھائی۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ زاویار جسمانی طور پر ہم سے دور ہے اور اپنے قبیلے کا بادشاہ بن گیا ہے، مگر اپنی روح اور اپنی حفاظت کے سائے کے ساتھ وہ آج بھی اپنی بہن کے سر پر قائم ہے۔ آج میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور اپنی چارپائی پر لیٹی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں تو مجھے اکثر رات کے اندھیرے میں 2 چمکتی ہوئی روشن آنکھیں دکھائی دیتی ہیں جو ہمارے کچے مکان کی نگرانی کر رہی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی چھت پر کسی کے بھاری قدموں کی آواز آتی ہے جسے سن کر میں ڈرتی نہیں بلکہ سکون سے سو جاتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اس ویران مکان کے پاس جنات کا ڈیرا ہے اور وہاں سے گزرنے والے ڈرتے ہیں، مگر میں مسکرا دیتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ جنات نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے جو اپنی ماں اور بہن سے کیا گیا وعدہ نبھا رہا ہے۔ یہ کہانی صرف خوف اور دہشت کی نہیں تھی بلکہ یہ وفا اور محبت کی کہانی بھی تھی جو انسان اور جن کی حدیں پار کر گئی تھی۔ دنیا کے لیے وہ ایک بلا تھا، ایک آسیب تھا، مگر میرے لیے وہ میرا زاویار تھا، میری وہ امانت جو میں نے 20 سال سنبھالی اور جس نے جاتے جاتے ہمیں زندگی کا اصل سبق سکھا دیا کہ دولت اور لالچ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں اور محبت اور قربانی اسے امر کر دیتی ہے۔